السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر کا فرسٹ لیکچر ہے ہمارا، اس کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں. سیکنڈ ایئر کے فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے نیشنل انکم. نیشنل انکم کا چیپٹر ہم لوگ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کے اندر ہم نیشنل انکم کے کانسیپٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ریئل انکم اینڈ منی انکم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. نیشنل انکم کی میجرمنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے، نیشنل انکم کا سرکولر فلو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. آج جو پڑھنا ہے وہ نیشنل انکم کی ڈیفینیشن ہے. جیسے کہ فرسٹ ایئر میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا اکنامکس کی ٹائپس کے بارے میں، کہ مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے بارے میں پڑھا تھا. مائکرو اکنامکس کے اندر معیشت یعنی اکانومی کے اسمال یونٹس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے کنزیومر، پروڈیوسر، پرائس، مارکیٹ اسٹرکچرز، ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اور میکرو اکنامکس کے اندر اکانومی کا ایز اے ہول اسٹڈی کیا جاتا ہے. اکانومی کو اس کے میں اکانومی کے پرابلمس کو انٹرنیشنل لیول پر اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کے اندر نیشنل انکم، امپلائمنٹ، سیونگ، کنزمپشن اینڈ بینکس ایکسیکٹرا، ان چیزوں کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. آج جو میکرو اکنامکس ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اس میں جو فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ نیشنل انکم ہے. نیشنل انکم کو ڈفرینٹ اکانومسٹ نے، ماہرین نے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. جو سب سے پہلے جو ڈاکٹر مارشل کی ڈیفینیشن ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیا خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں، وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے. اور یہ عرصہ عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے لوگ اپنے وسائل کو استعمال میں لا کر، وسائل قدرتی وسائل بھی ہیں، اس میں انسانی وسائل بھی ہیں، اس میں ہمارے جو ہے کیپٹل بھی موجود، سرمایہ بھی ہے، فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں، ان کو استعمال میں لا کر، ان کو یوٹیلائز کر کے اکانومی کے اندر جو کچھ پروڈیوس کیا جاتا ہے، جو گوڈس پروڈیوس کی جاتی ہیں، جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ سب جو ہے ان سب کا جو مجموعہ ہے اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں. سال بھر کے اندر ہمارے ایگریکلچرل پروڈکٹس بھی تیار ہوتی ہیں، مینوفیکچر پروڈکٹس بھی تیار ہوتی ہیں. اس میں ہمیں منرلس وغیرہ اور ڈفرینٹ بہت سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر. اور اس کے علاوہ کچھ خدمات سے انجام دینے والے ادارے بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارے بزنس ہیں، بینکس ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ادارے ہیں، ہمارے کمیونیکیشن کے ادارے ہیں. ان کے جو منافع جات ہیں، ان کے پروفٹس ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور سروسز پرووائڈ کرنے والے افراد جیسے اس میں ڈاکٹرس ہیں، وکیل، ججز وغیرہ، یہ سب شامل ہیں. ان کی آمدنی بھی قومی آمدنی میں شامل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ڈیفینیشن کے علاوہ پروفیسر AC پیگو ہیں، انہوں نے بھی اس ڈیفائن کیا ہے قومی آمدنی کو. ان کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیا خدمات کی وہ خاص مقدار ہے جو کسی ملک کے لوگ 1 سال کے عرصے میں صرف کر دیتے ہیں. یعنی الفریڈ مارشل کے مطابق اشیا خدمات کی وہ مقدار جو 1 سال کے عرصے میں پیدا ہوتی ہے، جبکہ پروفیسر AC پیگو کے مطابق پروفیسر فشر کے مطابق اشیا خدمات کی وہ مقدار جو 1 سال کے عرصے میں صرف کی جاتی ہے اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی سال بھر میں پیدا ہوا ہے ان کو وہی چیزیں خرچ کر لی جائیں گی، جو پھر جو خرچ ہوں گی ان کا جو مجموعہ ہوگا اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیں گے. اس کے علاوہ AC پیگو کی بھی ڈیفینیشن اس میں موجود ہے، گارڈنر ایکلی کی ڈیفینیشن میں موجود ہیں. ان تمام ڈیفینیشنس کو دیکھتے ہوئے ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن تیار کی گئی ہے، جو کہ اس میں مینشن ہے، جو کہ یہاں پہ لکھی گئی ہے. اس سے مراد ایسی اشیا خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں 1 سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں، بشرط یہ کہ اس میں سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس بنا کر دیا جائے. یہ کیا ہے کہ اس میں بہاؤ کی مالیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ بہاؤ کی مالیت کیا ہوتی ہے. بہاؤ کی مالیت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اکانومی کے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کو بازاری قیمت میں کنورٹ کر دیا جائے، اس کا اندازہ جو ہے بازار میں موجود اس کی قیمتوں کے حساب سے لگایا جائے. فار ایگزامپل اگر 1 ٹن گندم تیار کی گئی ہے تو اگر 1 ٹن گندم، فار ایگزامپل ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ اگر وہ 50,000 کی ہے تو 1 ٹن گندم کو ہم 50,000 اس کی بازاری قیمت کے مطابق اس کو ایڈ کریں گے. تو اس کو بہاؤ کی مالیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ان کی بازاری قیمت کے لحاظ سے ان کا اندازہ لگایا جائے. اس کے علاوہ اس میں ایک سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس لیا گیا ہے. سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنس سے مراد یہ ہے کہ جو مشینیں جن کی وجہ سے ہم چیزوں کو تیار کرتے ہیں ان کی مرمت اور تجدید ہم نے کرنی ہوتی ہے، ان کی ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے ہمیں کچھ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں.
ان اخراجات کو برداشت کرنا ہوتا ہے تو کیا کریں گے ہم، کوئی بھی مشین ہوگی اس کا ایک لائف ٹائم ہوتا ہے، اس لائف ٹائم کے اندر وہ جو بھی وہ انکم پروڈیوس کرے گی، اس انکم میں سے ایک خاص شرح سے ایک کٹوتی کی جائے گی، ایک الاؤنس سائڈ پہ رکھا جائے گا، جب یہ مشین ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہوگی کہ ہم ایک نئی مشین خرید سکتے ہیں. تو اس کو ہم سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہتے ہیں. اس سے جو ہمارا کیپٹل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے اور اس کا جو پروسیس ہے انویسٹمنٹ کا وہ جاری رہتا ہے. نمبر 3 پر جو انہوں نے ایک بالواسطہ ٹیکس کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے. بالواسطہ ٹیکس کے ڈفرینٹ اقسام ہیں، ٹائپس ہیں اس کی. ایک ڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے، ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہاں پر انڈائریکٹ ٹیکس یعنی بالواسطہ ٹیکس کی بات کی گئی ہے. یہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ کاروباری حضرات کی آمدنی میں شامل نہیں ہوتا، یہ حکومت کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس ٹیکس کو قیمت میں سے منہا کر دینا چاہیے، اس کو مائنس کر دینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات ہیں. اس میں شامل ہیں خام قومی پیداوار ہے یعنی گروس نیشنل پروڈکٹ، خام گروس قومی نیشنل پیداوار پروڈکٹ. اس کو ہم GNP سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو کمپاؤنڈ نیشنل پروڈکٹ یعنی مرکب قومی پیداوار بھی کہا جاتا ہے. خالص قومی پیداوار کی یہاں پر ہے خالص نیٹ قومی نیشنل پیداوار پروڈکٹ. اس کو NNP سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. خام ملکی پیداوار ہے خام گروس ملکی ڈومیسٹک پیداوار پروڈکٹ. GDP سے بھی اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. قومی آمدنی قومی نیشنل آمدنی انکم. اس کے علاوہ شخصی ذاتی آمدنی ہے، پرسنل انکم ہے، ٹھیک ہے. اور قابل تصرف شخصی آمدنی بھی اسے موجود ہے جسے ڈسپوزیبل پرسنل انکم کہا جاتا ہے. فکس آمدنی جو ہے ایک پر کیپٹا انکم اس سے لکھا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ہے خام قومی پیداوار GNP گروس نیشنل پروڈکٹ. یہ کیا ہوتی ہے کہ اشیا و خدمات کا مجموعہ جو لوگ ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں. اب اس کے اندر زرعی پیداوار بھی شامل ہو جائیں گے، صنعتی معدنی پیداوار بھی شامل ہو جائیں گی، اور آپ کی اکانومی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ڈفرینٹ شعبے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی پیداوار بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اس کے اندر مختلف خدمات پہنچانے والے جو ادارے سروسز جو ادارے پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں جو ہے جہاز ران کمپنیاں بھی ہیں، انشورنس کمپنیز بھی ہیں، بینکس بھی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی کمپنیز بھی ہیں. ان کی انکمس، ان کے پروفٹس اس میں شامل ہوں گے. فردر جو ہے اس میں خدمات فراہم کرنے والے جو افراد ہیں ان کی انکمس بھی شامل ہوں گے. وہ افراد کون سے ہیں؟ جس میں ٹیچرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکچررز پروفیسرز ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر لائرز ہیں اور ڈفرینٹ گورنمنٹ امپلائیز ہیں. ان کی اس میں انکمس بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں یہ خاص بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس کے اندر جو کچھ پروڈیوس ہوا ہے وہی اس میں شامل کیا جاتا ہے. پریویس ایئر کی چیز اگر بنی ہوئی رکھی ہے تو وہ آپ اس میں شامل نہیں کی جاتی. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سابقہ سالوں کی اشیاء بچی پڑی ہوں تو انہیں اس میں شمار نہیں کیا جاتا. اب اس کا اندازہ لگاتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ اس میں دوہری گنتی سے بچاؤ یعنی کہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرنی. ڈبل کاؤنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایک چیز ہے، اگر اس کی ہم فرسٹ فارم لے لیں گے، ابتدائی شکل لیں گے، اور باقی تمام صورتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے اس کو صرف جمع کریں گے، یا پھر ہم کیا کریں گے جو فائنل فارم ہوگی اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے. یہ نیکسٹ اسی چیپٹر میں نیکسٹ پیجز پہ اس کی جو ہے ڈیٹیل آئے گی، اس میں آپ کو میں اچھے سے اس کو کلیئر کر دوں گی. نیکسٹ جو ہے اس میں ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء ہیں. کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو ہم ذاتی استعمال میں لے لیتے ہیں تو وہ بھی اس میں شمار ہونے سے رہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، کار ہے، اگر تو ہم اس کو ذاتی استعمال میں لیتے ہیں تو وہ اس ہماری گروس نیشنل پروڈکٹ میں شامل نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو ہم ایز اے ٹیکسی کے طور پہ چلانے کے لیے دے دیتے تو اس سے ہمیں آمدنی حاصل ہوگی، تو وہ اس کی آمدنی اس میں شامل ہوگی. ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ اور اس سے کے آمدنیوں کے بارے میں غلط اعداد و شمار فراہم کرنا. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اپنی آمدنی کو صحیح نہیں بتاتے اور کچھ اشیاء اسمگل ہو جاتی ہیں باہر کے ملک میں. ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کی وجہ سے بھی اس کے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. بیرون ملک آمدنی کو شمار کرنا، یا اس میں یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے. تو غیر ملکی ترسیلات ہوتی ہیں یا باہر کے ممالک میں جا کے جو ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس سے جو ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ سب اس میں شامل کی جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کا کس طریقے سے ہم اس کو صرفی خرچ کے تحت جو ہے کس طریقے سے اس میں شامل کیا جاتا ہے، اخراجات کون کون سے اخراجات گروس نیشنل پروڈکٹ میں شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر آگے اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.